جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور اس کے بعد آپ کی کالز کی طرف بڑھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ جسے یہ پسند ہو کہ بارگاہ الہی میں پیش ہوتے وقت اللہ رب العزت اس سے راضی ہو، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف اور پہلی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی گلزار احمد صابری ٹیکسلا سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اکثر کوئی چیز خریدی جائے، چاہے پراپرٹی، گاڑی یا کوئی بھی مال تجارت، تو اس کا سودا کرتے ہوئے بیانہ دیا جاتا ہے یا ڈاؤن پیمنٹ یا ٹوکن، لیکن اگر وہ سودا کینسل ہو جائے، نہ لیا جائے، تو وہ اس کو واپس نہیں کیا جاتا۔ تو جب کوئی اس پہ اصرار کیا جائے تو لینے والا یہ کہتا ہے کہ آپ نے مطلب یہ ڈیل فائنل نہیں کی، تو لہذا جو آپ کا بیانہ ضبط ہو گیا۔ اور اگر بیانہ لینے والا اس چیز کو دینے سے انکار ہو جائے تو وہ کہتا ہے مجھ سے، مطلب دینے والا بیانہ اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کا ڈبل بیانہ مجھے واپس کیا جائے میرا، کیونکہ آپ نے اس کو ڈیل کو کینسل کیا ہے۔ تو دونوں کنڈیشن میں رہنمائی فرما دیجئے کہ ایک تو لوگ بیانہ واپس نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بندہ اپنی تجارت یا اس ڈیل سے مکر جائے تو وہ ڈبل دینے کے لیے لوگ اس کو اصرار کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا یہ لینا دینا کیسا؟ اور دوسرا ایک اور سوال کہ اکثر لوگ بیانہ کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ڈیل کر رہے ہیں، یہ بیانہ آپ مجھے دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ ڈیل مکمل نہ کر سکے یا نہ لیا آپ نے، تو یہ بیانہ آپ کا میرے پاس امانت ہے، میں اس کو واپس کر دوں گا، اور اگر وہ پھر واپس نہ کرے تو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیے، اس مسئلے کے اندر افراط اور تفرید دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جناب سارا قصور جو زمانہ ضبط کر رہا ہے اس کا ہے، جو پارٹی ہے اس کا بھی کافی قصور ہوتا ہے۔ زمانے کی ضبطی تو جائز نہیں ہے، سودا جب ہو گیا ہے تو اس کو پھر مکمل کیا جائے یا ختم کر دیا جائے۔ اگر دونوں فریقین ختم کرنے پر راضی ہیں تو بیانہ تو واپس دینا پڑے گا۔ لیکن جو بنیادی غلطی اس کے اندر شامل ہے وہ کہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے کہ جب خریدار جو ہے وہ سنجیدگی پر سودا نہیں کرتا، وہ رسک کو لے کر سودا کرتا ہے کہ یہ آر یا پار۔ بعض اوقات اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، صرف ٹوکن کے پیسے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ جناب کوئی اور پارٹی مل جائے گی تو ٹھیک ہے، میں مزید آگے بھیج دوں گا، ٹوکن سے کام چلا لیتے ہیں۔ تو خریدار سنجیدہ ہی نہیں ہوتا، وہ سامنے والے کو پریشان کرتا ہے، اذیت میں ڈالتا ہے۔ ظاہر بات ہے بہت ساری پارٹیاں ایک وقت میں کھڑی ہوتی ہیں، پھر بندہ ترجیح دیتا ہے کسی ایک کو، اور پھر بندہ جو ہے وہ پھر کاغذی معاملہ شروع ہوتے ہیں، ڈیل بالکل فائنل ہونے کے قریب ہوتی ہے، پیمنٹ ٹائم جب گزرتا ہے پھر جا کے کہانی کھلتی ہے کہ جناب یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ تو یوں ویسٹیج آف ٹائم بہت زیادہ ایسے معاملات کے اندر پائی جاتی ہے۔ لوگوں کو ضرر پہنچتا ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن فقہ حنفی کے جو قواعد ہیں وہ ضرر، اس طرح کا جو ضرر ہے اس کے مقابل میں کسی معاوضہ لینے کو مانے ہیں، یعنی اس طرح کے ضرر کے مقابلے میں کوئی معاوضہ جو ہے وہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو پہلی غلطی کو دور کیا جائے کہ جب سنجیدگی ہے اسی وقت سودا کیا جائے، جب میں پیسے ہیں اسی وقت سودا کیا جائے، اور سارے آپشن دیکھ کر سوچ پال کر سودا کیا جائے۔ بیانہ دینے کے بعد اگر کوئی آ جائے جی وہ جی بچوں کی امی نہیں مان رہی، لوکیشن اچھی نہیں ہے، بھائی پہلے دکھا لیتے آپ۔ یہ سارے کے سارے صلاح مشورے اور جتنی بھی جو ہے نا سوچ بچار پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ تو جلد بازی آپ کیوں کرتے ہیں؟ جلد بازی کرتے ہیں تو پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ ذہنی اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ بروکر الگ ہوتا ہے، خریدار الگ ہوتا ہے، دیگر جو پارٹیاں تھیں وہ الگ ہوتی ہیں، تو ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے اتنا جو ہے بھوچال مچا ہوتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی چیز جو اس میں ہوتی ہے کہ جو چیز مارکیٹ میں بکنے آئی
آپ نے اس کا سودا کر لیا. جی جی اب جب سودا کر لیا تو جو اسٹیٹ ایجنٹ بیچ رہا ہے وہ ساری امیدوں پہ جو پانی پھرے گا بعد میں وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن مارکیٹ میں ایک جو پرابلم کریٹ ہوتی ہے جو دیکھا ہے مشاہدہ کیا وہ یہ کہ ایک پراپرٹی بکنے آئی اور اب وہ بک گئی, گویا کہ سودا ہو گیا اس کا, لیکن پھر آپ نے ریفیوز کر دیا, آپ بیک ہو گئے. اب جب آپ بیک ہوتے ہیں نا تو مارکیٹ میں افواہیں پیدا ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیوں سودا کینسل ہو گیا اور باتیں بنتی ہیں. تو اب اس پارٹی کو جس کو بیچنا ہے نا اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ نیا خریدار اس سودے پہ ہاتھ رکھنے کو اتنی آسانی سے تیار نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح کسی بچے کی منگنی ٹوٹ جائے اور پھر نئے لوگ جب رشتے کے لیے آئے تو 100 سوال کریں گے جی کیوں ٹوٹی تھی, جی کیا ہوا تھا, بالکل کیسے ایسے ہوا تھا. تو بات تو وہی ہے کہ جو میں نے عرض کیا کہ ذہنی اذیت اس کو پہنچ رہی ہوتی ہے اور ایک بوچال کسی کیفیت ہوتی ہے. اگرچہ وہ بوچال ایک پیالے کے اندر ہوتا ہے لیکن اس پیالے کے متعلقہ جو بھی لوگ ہیں وہ تو متاثر ہوتے ہیں, اذیت محسوس کرتے ہیں. پھر یہ ہے کہ کہانی یہاں آ جاتی ہے یہ بیانے کی ضبطی کا کیا حکم ہے. جناب بیانے کی ضبطی کا حکم تو بعد میں پوچھیے گا, اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اس غلطی کو تو دور کیا جائے. اور وہاں جتنی جو قسم کی مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے اس مس ہینڈلنگ کو دور کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور مارکیٹ کا ٹرینڈ ایک طرف ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ایک طرف ہے. ہمیں یہ بتاتے ہوئے سخت گراں گزر رہا ہے کہ اس سے بچنے والے, اس پر عمل کرنے والے کتنے لوگ ہوں گے جو خوش نصیب ہوں گے وہی آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے. جی اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ حق بات کہنا چھوڑ دی جائے جی اور درست بات کہنا جو ہے نا اس سے بندہ باز آ جائے. ٹھیک ہے تو بیانے کا جو معاملہ ہے اس کے اندر مارکیٹ ٹرینڈز اپنی جگہ پر ہیں. جی پھر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم فلاں کام نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے, فلاں نہیں کرتے, تو اس میں دین پر کیوں چلیں. ایسی بھی سوچ بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے معاذ اللہ. تو دین پر چلنا اس لیے بھی ضروری ہے. یہاں پر میں ابھی پڑھ رہا تھا تفسیر نمی میں لکھا ہوا تھا کہ جو معاملات کا معاملہ ہے یعنی خرید و فروخت, ڈیلنگ, ساری چیزیں, یہ بعض اعتبار سے عبادت سے بھی زیادہ اہم ہے. ٹھیک, جسے ہم نیکی نہیں تصور کر رہے ہوتے بعضوں کا. اس کا تعلق معاشرت سے ہے. ٹھیک ہے اس میں اگر بگاڑ ہوتا ہے تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک, تو معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے جناب, یعنی اجتماعی بگاڑ کی کیفیت. اجتماعی بگاڑ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, طرح طرح کے جناب بگاڑ کی صورتیں پیدا ہو رہی ہیں. جی تو بیانہ ضبطی بھی غلط ہے. جب سودا ہو جائے تو کسی ایک کے چاہنے سے ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سامنے والا اس بات کا پابند ہے بقیہ پیسے مانگے, ٹھیک ہے, اور وہ آج بھی اگر کورٹ میں چلا جائے جی مجھے بقیہ پیسے نہیں دے رہا یہ, جی تو اس کا رائٹ ہے, قانونی طور پہ بھی والا دے گا. لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جناب میں کہاں اپنا, مجھے تو پیسے چاہیے, پراپرٹی بیچنی ہے, جی سالوں سال جو ہے خوار ہوتا رہوں گا. جی تو کمپرومائز کرتے ہیں. یہ کمپرومائز کی صورت شریعت نے بیان کی ہے. کمپرومائز کا مطلب یہ کہ آپ ڈیل ختم کر رہے ہیں, جی ایک دوسرے کا لینا دینا ختم کریں, ڈیل ختم کر دیں, ٹھیک ہے, تو اس میں بیانہ واپس ہوگا. یعنی بیانہ نہ ضبط کریں گے اور نہ ڈبل کر کے لیں نہ گے. ڈبل کر کے لیں گے. اگر باہم رضامند ہے جی. پھر ختم کرنے کی یہی صورت ہے. اور مجھ سے اگر رضامندی اسی پہ ہو گئے کہ جی صحیح صحیح بیانہ ضبط کر لو. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں بات واضح طریقے سے فرمایا گیا, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ٹھیک, کہ باطل طریقے سے, ناحق طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. ٹھیک ہے, تو ایک دوسرے کا مال یہاں سے بیانہ ہو یا وہاں سے ڈبل ضبطی ہو, یہ وہ ذریعہ نہیں ہے. یعنی ایک مال حاصل ہوگا نا کسی ایک کو, جی تو جی جی شریعت نے ایسا کوئی ذریعہ نہیں بتایا کہ اس طریقے سے مال کھایا جائے. ٹھیک, تو یہ باطل طریقوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے. مصعب انہوں نے جو ایک الگ سے سوال کیا جواب تو آ گیا, لیکن انہوں نے سوال الگ سے بنا کے کیا ہے کہ جی وہ امانتاً کہہ کر بیانہ دیا تو وہ کسی نے ضبط کر لیا تو اب کیا حکم ہوگا, تو وہی حکم ہوگا. دیکھیں امانت کہہ کے جو بیانہ دیا ہے تو وہ ڈیل کیسے ہوگی. ڈیل اگر ہوئی ہے تو وہ بیانہ امانت ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو سمن ہے, وہ تو پرائز ہے, وہ تو قیمت ہے. تو سمن جو ہے وہ تو امانت نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سامنے والا اس کا مالک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. میرا سوال ہے کہ سروی ہیں تو جو کوٹ بنا بیچتا ہے جس پہ اکثر شیر کی تصویر ہوتی ہے آگے اور پیچھے, اس میں بعض تو یہ ہوتا ہے اس کا منہ تو نظر نہیں آتا کہ بس جس کو پتہ چلتا کہ یہ شیر ہے, تو اس کو بیچنا یا بیچتے ہیں اس میں صرف بندہ نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں, یہ شریر میں سنبھالیں. ٹھیک ہے, کورٹ کا پوچھ رہے ہیں جی کوٹ کہہ رہے ہیں مطلب مختلف کپڑوں پہ بعض اوقات تصاویر ہوتی ہیں, بعض تو واضح تصاویر ہوتی ہیں, بعض جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی ہیں, شیڈ دیا ہوا ہوتا ہے, شیپ دیا ہوا ہوتا ہے, کمپلیٹ تصویر نہیں ہوتی, تو اس کو بیچنے کا کیا حکم ہوگا, نماز کا کیا حکم؟ دیکھیے اگر تصویر کے حکم میں ہے, نیچے اگر رکھ کے دیکھیں تو چہرہ واضح ہو, ٹھیک ہے, تو تصویر کا حکم تو ہے. صحیح ہے. تصویر کے حکم میں ہے تو یہ ہے کہ نماز کا مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور کوٹ پر تصویر ہے, خرید و فروخت کا اگر حکم ہے جی
تو خرید و فروخت تو ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں مقصود تصویر نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، وہاں مقصود کوٹ ہوتا ہے، صحیح، کوٹ ایک حلال اور طیب چیز ہے، ٹھیک ہے، مباح الاستعمال چیز ہے، اس کا صحیح، استعمال جائز ہے۔ لیکن اگر واضح تصویر ہے تو نماز ایسی حالت میں اگر پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہوگی۔ ٹھیک، اس کا ایک طریقہ فقہ نے بیان کیا ہے، اگر کسی کپڑے پر تصویر ہے، چادر ڈال کر اگر پڑھی ہے نماز جی، اور وہ تصویر چھپ جاتی ہے تو پھر یہ کہ نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن ایسا کون کرے گا؟ پہلے کوٹ کے اوپر جو ہے نا چادر شاذ و نازی لوگ ڈالیں گے، ٹھیک، مری میں اگر کوئی گیا ہو تو شاید ڈال لے، ورنہ کوٹ خود ایک گرم ہوتا ہے۔ جی، کوٹ کے اوپر تو جی چادر عمومی طور پہ تو استعمال نہیں کی جاتی۔ بہرحال جو مسئلہ ہے وہ مفتی صاحب نے فرما دیا ہے۔ اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، میرا نام جنید اتاری ہے، ڈیفینس سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی مرضی، ہمارا اسٹیٹ ایجنسی کا کام ہے۔ بعض اوقات کوئی سودا ہم لینا ہوتا ہے، کوئی فلیٹ یا کوئی مکان بنگلہ وغیرہ بیچنا ہوتا ہے، تو اس میں کہیں کمیشن نہ ملنے کا ہوتا ہے کہ کبھی کہیں سے کمیشن ہو سکتا ہے نہ ملے، تو پھر ہم اگر بالفرض 10 کروڑ کا ہے تو ہم 11 کروڑ میں کہہ کے بیچتے ہیں، 10.5 کروڑ کا بک جاتا ہے تو 10 کروڑ مالک کو 50 لاکھ ہم لے لیتے ہیں۔ لینے والے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو 10.5 کروڑ میں ڈیل ملے گی، یوں الفاظ ہم بولتے ہیں۔ تو آیا کہ جو 50 لاکھ ہم بعد میں لے رہے ہیں یہ ہمارے لیے درست ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ ہم یہ ان الفاظوں کے ساتھ لیتے ہیں کہ آپ کو 10.5 میں ڈیل ملے گی، رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، جنید بھائی اس سے اب رہنمائی فرماتے ہیں۔ مارکیٹ میں سے ٹاپ رکھنا کہتے ہیں، اور ملے گی آپ جو خریدار ہے اس کو کہہ رہے ہیں نا، جو خریدنے والا ہے اس کو کہہ رہے ہیں۔ جی، مسئلہ یہ ہے کہ بیچنے والے کو یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو واضح نہیں ہے۔ جی، اگر بیچنے والے کو 10 بتا رہے ہیں تو دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو رقم ہے 50 لاکھ روپے یہ مال حرام ہے۔ اللہ اکبر، اگر بیچنے والے کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی 10.5 کا دیا ہے اور اب یہ 50 ہم رکھیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو 10 دیں گے ہم، تب بھی غلط ہے، صحیح ہے، تب بھی غلط ہے۔ ٹھیک۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک سروس بیس معاہدہ کیا ہے، ایک بروکر سروس بیس کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، کمیشن پہ کام کر رہے ہیں، اپنی خدمات انجام دے کے جی۔ پیسے لے گا، تو یہ بھی ایک معاہدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اجرت کا تعین ضروری ہے۔ جب آپ معاہدہ کر رہے ہیں اجرت کا تعین ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی کمیشن ملے گی۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ اجرت کتنی ملے گی نہیں ملے گی، تو ایسا کام پکڑنا ہی جائز نہیں ہے۔ اگرچہ کہ کام اگر کر لیا تو اجرت مثل لینے کا مستحق ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا کام پکڑنا ہی جائز نہیں ہے جب یہ پتا ہے کہ اجرت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے، اجرت مثل سے کیا مراد ہے صاحب؟ یا تو آپ فری میں کر رہے ہو، آپ کو پتا ہے جی میرا دوست ہے، بھائی ہے، فلاں ہے، ٹھیک میں ہے، فری میں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں معاوضے پر کام کر رہا ہوں کمرشلی کام کر رہا ہوں، اور معاوضہ نہیں پتا، جی، تو ایسا کام پکڑنا ہی درست نہیں ہے۔ ٹھیک، اجرت مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کام کرنے میں مارکیٹ میں جتنی اجرت رائج ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ عام طور پر ہمارے جو بروکری کے ریل اسٹیٹ کی جو بروکری ہے اس میں 1%، 1.5%، 2% رائج ہے، جی، یہ عام سی بات ہے۔ جی، تو اجرت مثل اسے کہتے ہیں جو مارکیٹ میں رائج ہو۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے جی۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ درزی عورتوں کے کپڑے سلائی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ سلائی کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ماپ لینے میں مسئلہ ہے۔ درزی خود اگر ماپ لیتا ہے کسی عورت کا تو یہ تو جائز نہیں ہے، ظاہر بات جسم کو مس کرنا پایا جائے گا۔ ٹھیک، اور اگر وہ اپنا کوئی جوڑا دے دیتی ہے ساتھ میں کہ بھئی یہ میری قمیض ہے، یہ میرا فلاں کپڑا ہے، تو اس کا ماپ لے کے بنا دو، ٹھیک تو ہے، بنانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے ایسے کپڑے سیے گا کہ جو خلاف شرع نہ ہو۔ اگر کسی کپڑے کے اندر ایسا کوئی عیب ہے کہ شریعت جس کو روکتی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پینٹیں پھٹی ہوئی ملتی ہیں، جی، باقاعدہ یعنی نئی پینٹ ہی وہ، جی پھٹی ہوئی ملتی ہیں، جی، اگر اس طرح کی کوئی فرمائش آ گئی اور پتہ ہے کہ جناب یہ باہر پہن کر نکلا جاتا ہے جی، اور ستر نظر آئے گا، تو پھر ایسا ہی وضاقتہ پر لباس سینا یہ تو جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بالکل سادے کپڑے سیتے ہوں۔ ٹھیک ہے، فیشن منع نہیں ہے، فیشن سے مراد یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا ڈیزائننگ وغیرہ جو ہوتی ہے، ہر ہفتے ایک نیا ڈیزائن آیا ہوتا ہے، جی، یہ گلا اس طرح بنانا ہے تو آستین اس طرح بنانی ہے تو بٹن اس طرح لگانے ہیں تو جناب جو سلائی ہے وہ اس انداز پہ کرنی ہے، یہ منع نہیں ہے اگر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے تو۔ ٹھیک ہے، لیکن ایسا انداز ہے کہ جو انداز جسے شریعت روکتی ہے، ایسے انداز پر کپڑا نہیں سی سکتا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ سر مطلوب صادق بول رہا ہوں جہلم سے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں تو وہ کام کرتے ہیں بھینسوں کے کاروبار کا، تو وہ
مطلب بھینسیں لے آتے ہیں منڈی سے تو ان کو آگے بیچ دیتے ہیں قسطوں پر. مثال کے طور پر اگر انہوں نے 10 لاکھ کی دی تو ہر مہینے یا ہر 3 مہینے کے بعد وہ قسط لیتے ہیں ان کی. فرض کریں 10 لاکھ کی انہوں نے لی ہیں تو اس طرح وہ قسطوں پر تقریباً 13 یا 14 لاکھ کی. تو کیا یہ شرعی طور پر پوچھنا تھا کہ یہ کیا اس طرح دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیا یہ سود کے زمرے میں یا نہیں تو آتا؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو خریدنا بیچنا جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہے خرید و فروخت. تو خرید و فروخت نقد میں بھی ہو سکتی ہے، خرید و فروخت یکمشت ادھار پر بھی ہو سکتی ہے. یعنی عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ایک چیز جو ہے وہ خریدی ہے تو 6 مہینے بعد پیسے دینے مثال کے طور پر تو ایک ساتھ پیسے دیے جاتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو پیسے دینے ہیں اس کو اقساط میں بانٹ دیا جاتا ہے، قسطوں میں بانٹ دیا جاتا ہے، 2-3 مدت میں یا زیادہ مدت میں بانٹ دیا جاتا ہے. یہ ایک درمیانی صورت ہوتی ہے. عام طور پہ اس کو قسطوں میں دینا کہتے ہیں، عربی میں تنجیم کہتے ہیں. یہ صورت بھی جائز ہے. اب اس کے اندر معاملہ کیا ہوا کہ ایک چیز بیچی گئی، اس کی قیمت مقرر کی گئی، ادائیگی کتنے عرصے میں ہوگی یہ مقرر کیا گیا. تو یوں جو بنیادی باتیں ہیں وہ طے کر لی گئیں. اگر ان بنیادی باتوں کا خلاف ہو یا کوئی اور شرط ایسی رکھ دی جائے کہ جو شرط درست نہ ہو. اب بنیادی باتوں کا خلاف کس طرح ہو سکتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بھینس لے جاؤ، قیمت 6 مہینے میں اگر ادائیگی ہوگی تو اتنے دے دینا، 8 مہینے میں ہوگی تو اتنے دے دینا. تو قیمت تو مقرر ہوئی نہیں اس کی. تو قیمت مقرر ہونی چاہیے، پھر مدت ادائیگی مقرر ہونی چاہیے. اس سے اوپر اگر کسی وجہ سے وقت ہو بھی جاتا ہے تو زائد پیسے نہیں لیے جا سکتے. اب کوئی اور شرط نہ ہو، مثال کے طور پر جرمانے کی شرط رکھ دیتا ہے کوئی کہ جی وقت پر پیسے اگر نہیں دیے جائیں گے تو اتنا جرمانہ دیا جائے گا. تو ایسی شرط بھی درست نہیں ہے. تو فی نفسی ہی یہ کام درست ہے، خرید و فروخت ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہے، کوئی ایسی صورت آپ کے سامنے ہے جی تو وہ آپ بیان کر کے مزید پوچھ سکتے ہیں. مفتی صاحب، کیونکہ بھینس ہے، یہ ہم تجارت جو سنتے ہیں قسطوں پر زیادہ تر جو سوالات آتے ہیں وہ تو زیادہ تر الیکٹرانکس آئٹم اور اس طرح کی بے جان چیزوں کے آتے ہیں. بھینس جو ہے وہ تو ایک جاندار ہے. اگر یہ اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے یا یہ مر جاتی ہے بھینس تو اب اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور آیا یہ قسطوں پہ دینے والا جو ہے قسطیں لینے کا حقدار بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تھوڑے دیر پہلے آپ مسکرا رہے تھے جی کہ جناب سائل نے کہا کہ یہ امانت ہے اور میں نے کہا کہ یہ سمن ہے. جی ٹھیک ہے، آپ کس بات پہ مسکرا رہے تھے اس کا مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ یہاں جڑ پکڑ لی گئی ہے. جی ٹھیک ہے مسئلے کی، تو مسئلہ یہاں وہاں نہیں ہو سکتا. تو یہاں بھی جو فقہ اسلامی ہے بڑی مضبوط جڑ پکڑتی ہے. ٹھیک ہے. جب یہ کہا کہ عقد بے ہے، جی عقد خرید و فروخت ہے، ٹھیک ہے، معاہدہ ہے. معاہدے تو بہت سارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. 50 معاہدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. معاہدہ خرید و فروخت ہے. ٹھیک ہے. تو معاہدہ خرید و فروخت کے اندر بنیادی اصول یہ ہے کہ جو چیز بیچی گئی ہے جی جب تک خریدار کے حوالے نہیں کی گئی ہے جی اس کا رزق بیچنے والے پر ہے. ٹھیک ہے. اور خریدار کے حوالے کر دی جی اب اس کا رزق خریدنے والے پر ہے. ٹھیک ہے. بیچنے والا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. صحیح ہے. جب قبضہ مالک ہی اس کا خریدار ہے. ٹھیک ہے. مالک تو وہ پہلے بھی بن گیا ہے، صحیح. لیکن اس کے قبضے میں آنے سے پہلے رزق اس کی طرف ٹرانسفر نہیں ہوا ہے. ٹھیک. تو لیکن جب قبضہ دے دیا گیا ہے تو اب مالک کے ساتھ ساتھ رزق بھی اس کی طرف ٹرانسفر ہو گیا ہے. ٹھیک. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا سوال ہو رہا ہے. محمد سلیم رضا اتاری احمد پور شرکیہ مہراوالا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی بھی دکان سے ماہانہ کھاتے پر سودا اٹھاتا ہے تو اگر کوئی شخص یہ کرے کہ جس دن اس نے وہ سودا لیا ہے کھاتے میں وہ اس دن کے ریٹ اسے نہیں لگاتا اور جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو ریٹ سودوں کے بڑھتے رہتے ہیں، وہ آخر میں جا کر سودوں کے ریٹ لگاتا ہے، تو کیا اس طریقے کا کرنا جائز ہے؟ کیونکہ جس دن وہ اس نے سودے ایک ساتھ مہینے کی ادھار پر لیے تھے کھاتے میں لکھوائے تھے تو ریٹ کم تھا، تو مہینے کے بعد ایٹمز کے ریٹ بڑھ گئے تو وہ آخر والے ریٹ لگاتا ہے. اس طریقے کا کرنا کیسا؟ اس معاملے میں جواب عطا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. دیکھیے جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کے اندر جو خرید و فروخت کی ایک بنیادی شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی. بنیادی شرط یہ ہے کہ سودا کرتے ہوئے قیمت کا تعین ہونا ضروری ہے. سودا
करते हुए जो कीमत है वही कीमत लगाई जाएगी और इस कीमत का सामने वाले को पता होना भी ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर आप रोज़ाना दूध खरीद रहे हैं, रोज़ाना जब आप दूध खरीद रहे हैं तो रोज़ाना कीमत पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड होता है कि जनाब 100 रुपये किलो है तो कल था तो आज भी 100 रुपये किलो ही होगा। लेकिन जब कीमत बढ़ रही है तो दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो बता दे, लिख कर लगा दे कीमत बढ़ चुकी है। ठीक है तो यूं एक खिलाफ मामूल जो चीज़ हुई वो सामने आ जाएगी। जी, अब दाल हो गई, आटा हो गया और इस तरह का खुश्क जो राशन हो गया, जी, इनकी जो कीमत है वो रोज़ाना नहीं बदलती। जी, तो यही होता है कि जनाब जो कीमत चल रही है उसी पर दारोमदार है। ऐसे ही, जब कीमत तब्दील हुई है तो बताया जाए कि अब कीमत तब्दील हो गई है। ठीक है, लेकिन जनाब पूरा महीना खरीदारी होती रही और कीमत आप बाद में लगाएंगे, जी, ये अमल गैर शरई है और दुकानदार के लिए ऐसे सौदे की जो कीमत की जो मुनाफा है वो हलाल नहीं है और ठीक। ना ही कस्टमर के लिए जायज़ है कि उस तरह का सौदा करेगा। ठीक है, यानी जो इजाफी रकम ले रहा है जी वो। हाँ, नहीं कस्टमर के लिए तो ऐसा सौदा करना ही जायज़ नहीं है, ठीक है, इजाफी हो या ना हो, भाई दुकानदार वही कीमत लिखता हो जो एक महीने पहले थी। उनके लिए जो वो आमदनी या वो कीमत जो हलाल नहीं है। दुकानदार वही कीमत लिखता है, जी, बढ़ाता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो इसमें रहता है कि बढ़ गई तो मैं ज्यादा लिखूंगा, जी, तब भी जायज नहीं है। यानी नहीं बढ़ी जब भी। जी हाँ, क्योंकि सौदा इस हालत पर किया गया कि उसकी कीमत मुतय्यन नहीं की गई थी। ठीक है, तो कीमत तय कर लें पहले और फिर सौदा करें जवाज की सूरत है, सीधी सीधी। और बाज़ औक़ात मुझसे ये होता है कि यानी ना हल बिन मस्जिद की तो हर किसी की कैफियत होती है, हर कोई चाहता है कि मेरी आमदनी बढ़े और इनकम बढ़े, उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें लॉन्च करता है, मुख्तलिफ जो है वो लालच देता है कस्टमर्स को। उसी में से एक ये भी है, बाज़ दुकानदार करते हैं कि जी आप सौदा ले जाएं और बिल उमूम जो किरियाना की दुकानें होती हैं, परचून की दुकानें होती हैं, उन पे ये हो रहा होता है। इनका सवाल भी वही है, अब वो भी यही चाह रहा होता है फ़ायदा आ जाए, लेकिन बहरहाल मुफ्ती साहब ने जैसे बयान किया। नहीं देखिए, होता क्या है कि जब रोजाना चीज दी जा रही है जी, तो रजिस्टर में तो लिख रहे होंगे ना। बिल्कुल लिखा है। जब लिख रहे हैं तो फिर कीमत क्यों नहीं लिख रहे आप? क्वांटिटी जब आप लिख रहे हैं रोजाना जी, तो कीमत क्यों नहीं लिख रहे? कीमत भी लिखते हैं उससे, कीमत भी उमूमी तौर लिखे। पे तो कीमत भी हाँ, लिखते हैं। अगली कॉल दीजिए जी। सवाल ये है सर कि हमने ना एक रकबा लिया है, उसकी पेमेंट हमने तकरीबन जो है 75% दे दी है, 25% रह गई है, उसका टाइम गुजर गया था तो हमारे पास अरेंज नहीं हो सका। अब जिन बंदों से हमने वो रकबा लिया है वो कह रहे हैं हमारे जो पैसे बाकी है 25%, उनके साथ हमें जो है ना और पैसे लगा के जो है मुनाफे के दें। क्या ये जायज है उनका लेना, हमारा देना जायज है उनको? देखिए मामला ये है कि 75% रकम दिया जाना एक बहुत बड़ी बात होती है जी, यानी एक तो ये कि मुआहदे की पाबंदी तो दोनों फरीक को करना जरूरी है। ठीक है, जो मुद्दत अदायगी है उस मुद्दत अदायगी पर रकम अदा करें, किसी से कर्ज लेकर अदा करें, ये इनकी एक जिम्मेदारी है खरीदार की। खरीदार की। ठीक है, बिल फर्ज किसी क्राइसिस का सामना हो गया, कोई ऐसी अनहोनी हो गई कि जिसका इनको अंदाजा नहीं था। जी, अगर तो पहले से पता था कि जनाब हमने यही करना है तो फिर तो ये मोरद इल्जाम है, ठीक है, इन पर सारा इल्जाम आएगा। लेकिन अगर एक ना होते हुए, ना चाहते हुए, गैर मुतवक्के तौर पर ऐसी कैफियत से दो चार हो गए हैं और अब कोई और तरीका भी नहीं है, जी, तो कुरान पाक ये कहता है कि तंगदस्त को मोहलत देना वाजिब है। तंगदस्त को मोहलत देना वाजिब है, उसको अदायगी के अंदर मोहलत देना ये जरूरी है जबकि वो वाकई तंगदस्त हो। ठीक है, पता चला कि जनाब घर के अंदर 200 तोला सोना रखा हुआ है, जी, इतने जनाब डॉलर रखे हुए हैं, जी, और जनाब कितनी जायदादें अलग हैं वो बेचकर अदायगी हो सकती है, ठीक है, वो नहीं बेचेंगे जनाब। ये हमने जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए सिलसिला चलाया था इसको इसी तरह इंगेज रखेंगे, तो ये तंगदस्त की कैटेगरी में नहीं आएंगे। ठीक, अगर वाकयातन तंगदस्त की कैटेगरी में आ गए हैं, हाथ बिल्कुल बंद गए, आम आदमी घर लेता है जी, इन्वेस्टर के तौर पर, वो घर नहीं ले रहा होता है, जब घर ले रहा होता है तो जमा पूंजी जमा करके सब कुछ इधर उधर से ले दे कर बड़ी मुश्किल से ले रहा होता है, उसकी कैफियत ऐसी बन सकती है। ठीक, तो अगर तो आप इस कैफियत में हैं जो जिसका मैंने बयान किया तो सामने वाले पर वाजिब है कि आपको मोहलत दे, और अगर आप इस कैफियत में नहीं हैं तब आप पर जरूरी है कि आप दिगर मालो असबाब बेचकर कीमत अदा करें। ठीक, तो कीमत अदा करेंगे तो उसका भी गिला खत्म हो जाएगा, शिकवा खत्म हो जाएगा। ठीक, चले नेक्स्ट कॉल दीजिए।
میرا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ میں نے ایک دکان ڈالی ہوئی ہے، تو اس میں جو میرے ساتھ پارٹنرشپ کی تھی اس نے 1 لاکھ روپیہ دیا تھا، تو 1.5 سال ہو گیا ابھی تک وہ ایک دن بھی دکان پہ نہیں بیٹھا، میں ہی بیٹھتا ہوں، میں ہی چلاتا ہوں سب کچھ، میں نے اسے پیسے نہیں دیے، تو اب وہ کہتا ہے بھائی آپ مجھے پارٹنرشپ میں آدھے پیسے دو، میں نے کہا تمہارا 1 لاکھ روپیہ ہے، میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دوں گا، تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس کو میں پیسے دینے کا حقدار ہوں جو پارٹنرشپ سے انہوں نے کیا ہے، یا 1 لاکھ روپیہ ہی اس کو دوں؟ دیکھیے، جب تک آپ نے پارٹنرشپ ختم نہیں کی وہ آپ کا پارٹنر ہے، اس کا نہ بیٹھنا، کام نہ کرنا، یہ ایک انتظامی مسٹیک ہے، انتظامی پرابلم ہے، اس سے وہ اپنے جائز نفع کا جو حق ہے اس سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ جب پارٹنرشپ ہوتی ہے تو اس کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں، ایک ہی ہوتا ہے کہ دوسرا بھی مل کے کام کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری بنیاد یہ ہوتی ہے اس کا پیسہ بھی شامل ہوتا ہے، جو نفع ملتا ہے وہ ان دونوں بنیادوں کو سامنے رکھ کر ملتا ہے، یا پھر صرف ایک چیز کو سامنے رکھ کر ملتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی ایسا معاہدہ کرے کہ جی میں کام میں شامل نہیں ہوں گا، سلیپنگ پارٹنر بنوں گا، پیسہ میرا شامل ہوگا، تب بھی درست ہے، جائز ہے، اس پیسے کی بنیاد پر اس کو نفع مل رہا ہوتا ہے، تو جب اس کا پیسہ شامل ہے تو آپ اس کا اب تک کا جو نفع ہے وہ کیسے روک سکتے ہیں؟ ہاں، آپ کو یہ اختیار ہے، آپ اسی وقت جو ہے نا وہ کہیں کہ جی ہمارا وائنڈ اپ، آؤ آ کر حساب کتاب کر لو، اور آج تک جتنا ہوا اس کا نفع ہم طے شدہ فارمولے کے تقسیم کر لیتے ہیں، آئندہ میں اس کو لے کر چلوں گا یا پھر آپ اس کو لے کر چلو، ٹھیک ہے، یا پھر جو ہے نا وہ جو بھی معاہدہ ان کا بنتا ہے انتظامی حوالے سے ختم کریں، ختم کرنے کے بعد آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ختم کرنے کی تو صورت آپ نے بیان کی، اگر وہ چاہے کہ امینڈمنٹ کر لیتے ہیں، چلو بیٹھ کے گفت و شنید کرتے ہیں، آج تک میں نہیں بیٹھا ہوں اب میں بیٹھوں گا، تو دیکھیں اس کے اندر ایک درمیان کا راستہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو یہ اندازہ تھا کہ آپ بیٹھیں گے، شامل ہوں گے، تو آپ نے تو نفع اتنا رکھا تھا، جی ایسا کرتے ہیں آئندہ کے لیے آپ اپنا نفع کم کریں، ٹھیک ہے، یعنی اگر ان کا 40% پہلے سے رکھا ہوا تھا تو 20% آپ لیں پھر، ٹھیک ہے، اور پھر ہم اس کو لے کے چلتے ہیں، صحیح، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ساری باتیں جو ہے مستقبل کے لیے ہوں گی، جو پیچھے معاملات ہو چکے وہ اسی کے مطابق جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے۔ ٹیکسلا واکنڈ سے بات کر رہا ہوں، رفاقت علی ہاشمی نام ہے۔ میں نے ایک حضرت سے سوال کرنا تھا کہ میں نے ایک اپنے دوست سے، اس نے مجھے گروی رکھوائی تھی کہ یار میری یہ ایک LCD ہے، یہ 5000 کے عوض اپنے پاس رکھ لو اور 1 مہینے کے اندر اندر نا آپ مجھے کیا کہتے ہیں میں آپ کو پیسے دے کے واپس لوٹا لوں گا۔ تو اس نے 1 مہینہ کیا ابھی 2 سال ہو گئے، بلکہ اس نے 2500 روپے مجھ سے مزید لے لیا، تو وہ 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں، میرے پاس وہ LCD پڑی ہوئی ہے، تو میرا وہ میں کیا استعمال کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ دیکھیں گروی میں رکھی ہوئی جو چیز ہے وہ تو استعمال نہیں کی جا سکتی، اس کا استعمال کرنا حرام ہے، تو وہ ایک گارنٹی کے طور پر، سیکیورٹی کے طور پر رکھی جاتی ہے، بس اس کو ڈبے بند کر کے آپ رکھیں، استعمال اس کو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تنگ ہو رہے ہیں اور پریشانی ہے اور آپ کے پیسے نکلتے ہیں تو آپ اس کو خرید لیں کہ بھئی 7000 روپیہ تمہاری طرف نکلتا ہے میرا، تو ایسا کریں کہ اس کی قیمت مثال کے طور پہ 4000 روپے ہے، 4000 روپے کی مد میں LCD رکھ لیتا ہوں، اور بقیہ جو پیسے نکلتے ہیں مجھے 3000 روپے وہ مجھے واپس کر دو۔ اس طور پر اگر آپ کو حاجت ہے استعمال کرنے کی تو وہ خرید کر اپنے پیسوں کی کٹوتی کروا دیں، مسئلہ ایک طرف ہو جائے گا۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔